السلام علیکم دوستو، میرا نام تنزیل نیازی ہے اور میں آپ سب کو spinzer.com کی جانب سے مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے اس 9ویں ویڈیو لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ کی بیسک فارمیٹنگ کرنا سکھاؤں گا۔ یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت شیٹ 1 پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ ڈیٹا انسرٹ کیا ہوا ہے جو کہ بالکل عام سا ڈیٹا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ نہ پائیں۔ اور اس وقت جو ویو ہم دیکھ رہے ہیں اس شیٹ کو، جس ویو میں ہم موجود ہیں، اس کو ہم نارمل ویو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نیچے اپنی نظر دوڑائیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 بٹنز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو پہلا جو ویو سلیکٹ ہے، اس کے اوپر اگر آپ اپنے ماؤس کرسر کو لے کر جاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل کا ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نارمل ویو میں اس وقت موجود ہیں۔ لیکن اگر میں یہاں پہ سیکنڈ ویو میں اگر کلک کروں پیج لے آؤٹ ویو میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں پیج لے آؤٹ ویو میں موجود ہوں۔ ہماری جو اسکرین ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں اپنی جو شیٹس ہیں ان کو فارمیٹ کر سکتے ہیں نارمل ویو میں، اگر آپ فارمیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح فارمیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پیج لے آؤٹ ویو میں اپنی شیٹس کو فارمیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ نارمل ویو میں آپ کو کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کا پیج کیسا لگے گا پرنٹ ہونے کے بعد، لیکن جب آپ پیج لے آؤٹ ویو میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی شیٹ کا پرنٹ دیں گے تو آپ کو جو پرنٹ ملے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو اس طرح آپ پیج لے آؤٹ ویو میں کام کر سکتے ہیں، اور پیج لے آؤٹ ویو جو آپ کا پرنٹڈ ورژن ہے اس کی وہ ریپلیکیشن کرتا ہے، اس کو وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، اس کا ایک ریپلیکا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس شیٹ میں تو موجود ہیں، لیکن جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ چونکہ تھوڑا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک ہی پیپر کے اوپر، ایک ہی پیج کے اوپر ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا میں نیچے سکرول کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرے پیجز ہیں یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس طرح اگر آپ کی شیٹ میں ڈیٹا زیادہ ہو جو کہ ایک پیج کے اوپر فٹ نہ آ پا رہا ہو تو آپ مزید یہاں پر ڈیٹا دیکھیں گے، دوسری پیپرز کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اب ہم فارمیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور فارمیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر اس کو آپ جو نارمل جو پیج لے آؤٹ ویو ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ زوم ان یا زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی جو پیج ہے اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے دیکھ سکیں، اس کا جو مارجن ہے اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے سمپل یہاں پر آپ اس پلس کے بٹن پہ کلک کرتے جائیں تو آپ زوم ان کریں گے، یا پھر آپ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں مائنس کے بٹن پہ کلک کرنے سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی جو کی ہے اس کو پریس کر کے رکھیں، اور ماؤس ویل کو اگر آپ جو ماؤس ویل ہے اس کو گھمائیں گے تو آپ یا تو زوم ان کر رہے ہوں گے یا زوم آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ تو ہم یہاں پر 100% یا 85% زوم پر رہنے دیتے ہیں، چونکہ یہ میرے خیال سے بالکل ٹھیک لے آؤٹ یہاں پر ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو اب ہم اس کی فارمیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں تک اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کلر ہمارے سامنے ڈسپلے ہو۔ تو سمپل یہاں پر میں ایک سلیکشن کریٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سلیکشن کریٹ کرنے کے بعد اپنے ماؤس کرسر کو فونٹس کے اس حصے میں لے کر جاؤں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ بکیٹ کی جو آئیکن ہے یہ آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہے، اس کو فل کلر کا ہم آپشن کہیں گے، فل کلر کی یہ جو ٹول ہے یہ ہمارے سامنے اپیئر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں اپنے ماؤس کرسر سے اس چھوٹے ایرو کے اوپر، اس ڈاؤن ایرو کے اوپر اگر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میرے سامنے یہ کچھ کلرز اویلیبل ہیں، اور اگر اپنے ماؤس کرسر کو یہاں پر لے کر جاؤں کسی بھی کلر کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو اس کا انسٹنٹ ریزلٹ بھی اپیئر ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے کلک نہیں کیا، سمپل اپنے ماؤس کرسر کو میں ہور کر رہا ہوں اس کے اوپر ڈفرینٹ کلرز کے اوپر، اور نیچے مجھے اس کا انسٹنٹ ریزلٹ اپیئر ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ وہاں پر اپلائی ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک ایچ کالم میں یہ جو سارے کا سارا بیک گراؤنڈ کلر تھا اس ہیڈنگ کا وہ چینج کر دیا۔ اس طرح آپ اگر چاہیں تو منتھس کے اس حصے کا 4 نمبر رو کا آپ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ دوبارہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا کلر نہیں مل پا رہا جو سوٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ سمپل یہاں پر مور کلرز کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے کلرز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ انسٹنٹ جو ویو تھا، جو آپ کو لائیو اپڈیٹ مل رہی تھی، وہ آپ کو سامنے اپیئر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اگر آپ کسٹم کے اوپر کلک کریں تو آپ اپنی مرضی سے RGB کلرز میں سے کسی ایک کلر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر سمپل ایک کلر کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس کلر کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر تو میں نے سلیکٹ کر لیا، لیکن یہ کلر جو ہے بہت زیادہ اس میں بلیکنس جو ہے کافی زیادہ ہے، بلیک کلر ہے، تو اس وجہ سے جو کنٹراسٹ ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں بن پا رہا ٹیکسٹ کے ساتھ اس کلر کا۔
تو سمپل اس کو دوبارہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک اس آئیکن کے اوپر فونٹ کلر کے اوپر اگر میں کلک کروں تو یہاں سے میں اس فونٹ کا اس جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں. یہاں سے میں سمپل وائٹ کا انتخاب کر لیتا ہوں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کنٹراسٹ ہے اس بیک گراؤنڈ کا اور ٹیکسٹ کا وہ بالکل ٹھیک طریقے سے بہتر طریقے سے بن پا رہا ہے. تو اس طرح آپ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر جو کلرز ہیں جو سیلز ہیں ان کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. اب یہاں تک ہم نے اس جو حصہ ہے اس کی فارمیٹنگ تو کر لی ہے اور اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ اس اوپر والی ہیڈنگ کو جو کہ ہم نے اے بی سی ویب کمپنی کے نام کی ہیڈنگ ہے اس کو میں ایک تو سینٹر کروں یا اس کے علاوہ اس کے اوپر بارڈر اپلائی کروں. تو اب اگر میں یہاں پر اس کو میں بڑا یہ چھوٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز اس کا انکریز کر سکتا ہوں تو یہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہمارے سامنے اپیئر ہو رہا ہے. لیکن ایک یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ میں اس کو جیسے سلیکٹ کرنے جاتا ہوں تو ایسا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ کالمز کو سلیکٹ کر رہا ہوں. ایچ تک میں نے کالمز کو سلیکٹ کیا تو اس کو میں ایک ہی سیل کریٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو ایک ہی سیل میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے سمپل میں ایک دفعہ یہ سلیکشن کریٹ کرتا ہوں اور سلیکشن بنانے کے بعد الائنمنٹ سیکشن کے اس حصے سے میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا جو کہ مرج اینڈ سینٹر کا بٹن ہے. اس کے اوپر اگر میں کلک کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل سینٹر ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو سیلز تھے وہ آپس میں مرج ہو گئے ہیں. تو اب اگر میں اس کے اوپر سمپل ایک دفعہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو اوپر کالمز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہ ایک ہی سیل ہے لیکن اس نے چونکہ وڈتھ اتنی گھیری ہوئی ہے, اتنی جگہ اس نے کور کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ اوپر تک سارے حصے کو سلیکٹ کر لیتا ہے. تو جب آپ مختلف جو سیلز ہیں ان کو اگر آپ مرج کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی سیل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ ان سیلز کو سلیکٹ کر لیں. جیسے یہاں پہ میں نے یہ سیلز 3 سیلز سلیکٹ کیے ہیں سی ڈی اور ای کالم کے اور اس کے بعد سمپل اگر میں مرج اینڈ سینٹر کے اس بٹن کے اوپر کلک کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں سیلز کو میں نے ایک ہی سیل میں تبدیل کر دیا. تو یہاں پر ہم نے اپنی جو ہیڈنگ ہے اس کو ایک تو مرج اینڈ سینٹر کر دیا. اب اس کے بعد اس کے اوپر بارڈر اپلائی کرنے اور بارڈر اپلائی کرنے کے لیے سمپل آپ اس سیل کو ہائی لائٹ کریں, اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد فونٹ سیکشن سے یہاں پہ آپ بارڈرز کے اوپر آپ کلک کر رہے ہیں اور آپ جیسے اس ڈاؤن ایرو کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ بارڈرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. آپ صرف ٹاپ پہ بارڈر دینا چاہیں تو آپ اس آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں, رائٹ سائڈ پر دینا چاہیں تو یہ بارڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ آل بارڈرز کا انتخاب کرنا چاہیں تھک بارڈر, یا آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں. تو یہاں سے ہم تھک باکس بارڈر کا انتخاب کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر اپلائی ہوا ہے لیکن آپ کے سامنے شاید یہ اتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو نوٹ نہ کر پائے ہوں. تو دوبارہ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اب میں مور بارڈرز کا اگر انتخاب کروں تو میں اس سیل کو مزید بہتر طریقے سے ایڈوانس طریقے سے اس کو فارمیٹنگ اس کے اوپر بارڈر کی فارمیٹنگ کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے سمپل میں یہاں پہ نن کے اوپر کلک کرتا ہوں. جیسے میں نے نن کے اوپر کلک کیا تو آپ نیچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بارڈرز یہاں پر اپلائی ہو رہے تھے وہ آپ کے سامنے سے غائب ہو گئے ہیں. تو یہ پریویو ہے اور یہاں پہ آپ ایک سٹائل کا انتخاب کر سکتے ہیں. فرض کریں یہاں سے میں یہ سٹائل جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہوں اور اس کے بعد کلر کا یہاں سے میں انتخاب کرتا ہوں. کلر کو میں سمپل آپ کے لیے یہاں سے میں ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. اور اس کے بعد آؤٹ لائن اس کا میں انتخاب کرتا ہوں اور جیسے میں اوکے کے بٹن پہ کلک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیل کے گرد میں نے ایک بارڈر کریٹ کر دیا جو کہ سرخ رنگ کا. تو اس کو ہم نے بارڈر تو کریٹ کر دیا لیکن اب اس کے درمیان میں ہم تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ کلر ہے اور جو ٹیکسٹ ہے یہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے لگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے اور ٹیکسٹ کے درمیان تھوڑا سا گیپ بنے, یہ سیل جو ہے تھوڑا سا بڑا لگے. تو سیل کا سائز انکریز کرنے کے لیے اس کی جو وڈتھ ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے سمپل آپ اپنے سیل کو ایک دفعہ سلیکٹ کر لیں, یا پھر اگر آپ اپنے ماؤس کرسر کو یہاں پر لے کر جائیں گے اس لیفٹ سائڈ پر اور 1 کے نیچے اور 2 کے اوپر اس کے درمیان میں آپ ماؤس کرسر کو لے کر جائیں گے تو آپ کا ماؤس کرسر اس ڈبل ہیڈڈ ایرو میں تبدیل ہوگا. جیسے یہ اس ڈبل ہیڈڈ ایرو میں تبدیل ہو آپ اپنے ماؤس کرسر کو پکڑ کر رکھیں اور کلک اینڈ ڈریگ کریں اور جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سپیس کریٹ کریں گے. جو اوپر والا سیل ہے اس میں تھوڑی سی اس کی ہائٹ کو انکریز کر دیں گے جتنا آپ نے اس کو ڈریگ کیا ہوگا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سپیس تو کریٹ کر دیا لیکن یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بالکل اس نچلے والے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ درمیان میں اپیئر ہو تاکہ جو ہے تھوڑا سا اپیلنگ لگے. اس کے لیے سمپل یہاں پہ اس سیل کو میں ایک دو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد الائنمنٹ سیکشن سے
یہ جو مڈل لائن ہے اس بٹن کے اوپر اگر میں کلک کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ٹیکسٹ ہے اس کو مڈل الائن کر دیا، یعنی اوپر بھی جو جگہ ہے وہ بھی ایک، اوپر جو سپیس ہے وہ بھی ایک جتنی اور نیچے والی جو سپیس ہے وہ بھی ایک جتنی، اور بالکل ٹیکسٹ کو ہم نے سینٹر الائن کر دیا. تو یہاں پر ہم نے اس کو سینٹر الائن کر دیا ہے، بارڈر بھی اپلائی کر دیا، تھوڑی سی فارمیٹنگ اپلائی کر دی ہے، اور فارمیٹنگ وغیرہ اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ چاہیں جس طرح آپ نے اس رو کی سائز کو انکریز کیا ہے، آپ کالمز کے سائز کو بھی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. سمپل آپ اگر چاہیں تو جون کا یہ جو مئی کا یہ جو کالم ہے اس کو اگر میں اس کے سائز کو انکریز کرنا چاہوں تو میں جیسے اس کو کلک اینڈ ڈریگ کر کے کہیں چھوڑتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سائز جو ہے وہ مئی کے کالم کا اتنا ہو چکا ہے، ایف کالم کا. لیکن اب ڈیٹا چونکہ ایک کالم ایک پیج پہ فٹ نہیں آ پا رہا تو اس وجہ سے اس نے یہاں سے اس کو کاٹ دیا، اور یہ والا حصہ جو ہے ٹوٹل کا یہ اگلی پیج پر پرنٹ ہوگا. تو اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں. سمپل میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا ٹیکسٹ اس میں جو سب سے بڑا ٹیکسٹ تھا جو آپ کے سامنے اسٹرنگ تھا اس کے حساب سے یہ اپنے ویڈتھ کو اس نے ٹھیک کر دیا. تو سمپل یہاں پہ ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہاں پھر اگر آپ چاہیں تو ملٹیپل کالمز کے سائز کو ایک ہی دفعہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں، ایک ہی جتنا رکھنا چاہیں تو سمپل آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تمام کالمز کو، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ماؤس کرسر سے کسی ایک سیل کو اگر چھوٹا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام جو کالمز جو آپ نے سلیکٹ کیے ہوں گے ان سب کا سائز جو ہے ویڈتھ جو ہے وہ ایک جتنی ہو جائے گی. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس کے سائز کو چھوٹا کیا ہے تو نیچے جو ٹوٹل کا آپ دیکھ رہے تھے فگر یہاں پر پہلے تو بالکل ٹھیک ڈسپلے ہو رہا تھا، لیکن اب یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایرر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. تو اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل میں کبھی ایسا آپ کو موقع ملے، آپ کو پاس کوئی ایسی آپشن، آپ کو کبھی ایسا چانس ملے کہ جی آپ کے جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ڈسپلے، آپ کو اس طرح کی یہ پاؤنڈ سمبل ہیش کے سمبل جو ہے وہ اپیئر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ فٹ نہیں ہو پا رہا ہے اس سیل میں. یہاں پر ایرر نہیں جنریٹ کر رہا مائکروسافٹ ایکسل، صرف یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا سائز زیادہ ہے اور جو سیل کی وڈتھ ہے وہ کم ہے، تو اس وجہ سے اس نے اس طرح کا پاؤنڈ کا سمبل یا ہیش کا سمبل آپ کے سامنے ڈسپلے کروا دیا. تو سمپل آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں سے فرض کریں انڈو کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ہیش سمبل میں ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا تھا وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کالم کی جو سائز ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو اوپر والی ہیڈنگ ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیا. اب اگر فرض کریں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ویب سائٹ کریٹڈ کہ یہ جو سیل ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو سمپل میں اس سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں یا ڈبل کلک کرتا ہوں تو میں اس سیل کے اندر چلا جاؤں گا، ایڈیٹنگ موڈ میں چلا جاؤں گا، اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ویب سائٹ کریٹڈ اینڈ سولڈ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ویب سائٹ کریٹڈ اینڈ سولڈ تو لکھ دیا، لیکن جو ہمارا سائز ہے اس پیج کا، جو اس کالم کا سائز ہے وہ اتنا ہی فکس ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس نے جو اگلا ٹیکسٹ ہے اس کو اگنور کر دیا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اگر تو آپ کا جو پیج جو ایگزیکٹلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر ہی بالکل کوئی اتفاق ہی ہو گیا ہے کہ جو ٹوٹل ہے وہ اگلے پیج تک نہیں گیا. لیکن اگر فرض کریں یہاں پر ویب سائٹ کریٹڈ اینڈ سولڈ کچھ اور یہاں پر فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں، اور اب اگر میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے پیج پہ چلا گیا. تو اس طرح جو یہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم آپ کو آ رہی ہو کہ آپ ٹیکسٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو تمام کی تمام آپ کی شیٹ ہے جو پیج ہے وہ ایک ہی پیج پر رہے، آگے اس کا جو کچھ حصہ یہ نہ ہو کہ ایک تھوڑا سا حصہ تو ایک پیج پہ پرنٹ ہو رہا ہے باقی حصہ دوسرے پیج پہ. تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ ایک طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. اس کو میں دوبارہ انڈو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ویب سائٹ کریٹڈ اینڈ سولڈ، اور یہاں پہ اب اس کو میں انٹر کرنے کے لیے اینڈ سولڈ کو انٹر کرنے کے لیے اگر میں اپنے کی بورڈ سے آلٹ کی پریس کر کے رکھوں اور اس کے بعد انٹر کی پریس کروں تو یہاں پہ میں ایک لائن بریک کریٹ کر سکتا ہوں. تو میں یہاں سے اپنے کی بورڈ سے آلٹ کی پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد انٹر کی میں پریس کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک لائن بریک کریٹ کی ہے اور یہاں پہ اینڈ سولڈ ٹو مسٹر ڈیش 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 اس طرح کر سکتے ہیں آپ. جیسے میں انٹر کی پریس کروں گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ڈسپلے ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے
دیکھا کہ اس کی وجہ سے اب سیل کی جو ہائٹ ہے وہ بدل چکی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک حصے میں پورے کا پورا فل ہو تو آپ کو مینولی جو لائن بریکس ہیں وہ آلٹ پلس انٹر کی مدد سے انٹر کرنی پریس کرنی ہوں گی. اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم انکریز کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک سائز میں آتا ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو جو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ دو لائنز میں ہمارے سامنے اپیئر ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ اوپر آپ کو کچھ ایکسٹرا سپیس مل رہی ہے. تو اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. اس کے لیے سمپل یہاں پہ اگر میں اس حصے پہ ڈبل کلک کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کے بالکل نیچے میں نے ڈبل کلک کیا تو اب اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, جو کہ اسپیس اس کے پاس ایکسٹرا تھی اس نے اس کو کنزیوم کر لیا, واپس اوپر چلا گیا, اور اب جو ہمارے سیل کی ہائٹ ہے وہ قدرے بہتر ہے. تو اس طرح آپ سائز وغیرہ اگر کچھ ایسا سائز ہے جو کہ ایکسٹرا آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہے تو سمپل آپ یہاں پر اس کو یہاں پہ میں فرض کریں کچھ لکھ دیتا ہوں, سافٹ ویئر بلٹ اینڈ سولڈ ٹو, اور اس کے بعد اگر آپ کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ڈسپلے ہو رہا ہے, اس سیل کا اوپر کوئی ایکسٹرا سپیس نہیں ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ایکسٹرا سپیس ہے تو سمپل آپ یہاں سے اس طرح اس کی سپیس کم کر سکتے ہیں, زیادہ کر سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ آٹومیٹکلی جو اس کا ڈیفالٹ ہائٹ ہے اس حساب سے اس کو فکس کرنا چاہیں تو سمپل اس کے جو سیل جس کے آپ ہائٹ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بالکل نیچے جا کر آپ ایک دفعہ ڈبل کلک کر دیں تو جو آٹو ایڈجسٹ فیچر ہے وہ آپ کا جو ڈیفالٹ ہائٹ ہے اس کو ٹھیک کر دے گا, اور آپ کا سیل جو ہے اس طرح اس میں جو ایکسٹرا سپیس ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو لیسن جس میں نے آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کے اندر جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کی بیسک فارمیٹنگ کرنا سکھائی ہے آپ لوگوں کے لیے, جو ہے کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو لیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.